السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم لوگ پڑھ رہے تھے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم شروع کریں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث۔ توجہ سے سنیں، با ادب ہو کے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو قبول فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیں، آگے شیئر کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق بھی دیں۔ کچھ بھی ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تب تک انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کی، دین کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے، ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث۔ سمجھے اس کو پوری توجہ کے ساتھ، با ادب ہو کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یؤمن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتی، یہاں تک کہ، اکونا، ہو جاؤں، احب الیہ، ہو جائے، احب الیہ، میری محبت، من والدہ، اس کی والدہ سے، اس کے والد سے، یعنی ماں باپ دونوں ہو گئے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہوتی، لیکن کسی فرد کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام ویسے ہی کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جیسا کہ کھانا پینا، رہنا سہنا، کاروبار وغیرہ، ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے ہمیں بتایا، جس طریقے سے کھایا، جس طریقے سے انہوں نے پیا، اور جس طریقے سے انہوں نے کاروبار کیے ہیں، ان سارے طریقوں کو ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ یہی ان سے محبت ہے۔ اگر ماں باپ یا اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کرنے کے لیے کہیں تو ان کی بات نہ مانیں۔ شریعت کو اگر وہ منع کریں تو پھر ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے، ادروائز ماں باپ کا ہر حکم ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے خلاف آپ کو حکم دے رہے ہیں، شریعت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، بدعتوں کا حکم دے رہے ہیں، تب ان کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پر عمل کرتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں ہم، حدیث نمبر 2، فضیلت درود، یعنی درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہم حدیث پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرد میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
ایک اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آخرت میں درود ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے کرتے جائیں، دل ہی دل میں کریں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی 2 احادیث، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔